رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے، اور سمجھدار زمیندار وہ دے گلے چ رسی پا کے انہوں کلے نہ بن دے۔ وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے، اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدمہ تے کھڑا ہو جائے۔ ہن زمیندار گاں دے اس بچڑے نو جدو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ اس طرح ہی ہے۔ ہن سیدھا ماں دے کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے۔ طبیعہ یعنی گاں دے بچے دا نا ہی طبیعہ ہے عربی دے اندر۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ اسا سارے نے کوئی نبی دا پڑھیا، خواہ کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، ہر انسان نے کلمہ کوئی نبی دا پڑھیا ہے، اور ہر مسلمان پیغمبر دی نبوت اور رسالت نو مندا ہے۔ توجہ کیجئے، کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی دروازے موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، کئی ذاتاں موجود نے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مرشد، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے صاحبزادے، سید زادے، خان زادے، بڑے بڑے گدی نشین، لیکن جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد، توجہ کیجئے میرے وال، جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو منے ہیں، وہ کائنات دیاں ساریاں پک ڈنڈیاں چھڑ کے، ذاتاں، جماعتاں، گدیاں چھڑ کے، وہ سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے تے مین سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن یہ تو پتہ لگتا ہے کہ جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی، جنت او دے دروازے تو لبنی ہے من آتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لی وہ قیامت نو جنت چ میرے نال بھی ہوئے گا اور جنت چ ڈائریکٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہن ذرا توجہ میرے ور رکھنی ہے، میں انشاءاللہ بڑیاں قیمتی باتاں کرنا چاہتا۔ پورے قرآن دے 30 پاریاں دا تسی مطالعہ کرو، قرآن دے کسے پارے چلا نے نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ دی قدر، عزت، احترام
ساڈے دل دیاں گہرائیاں چ اسی آنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے، اسی انہاں دی جتی نو اپنے سر دا تاج سمجھنے۔ حضرت امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، تمام امام واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت صرف ایک ہی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی دی ذات نہیں۔ ہن انہاں دی ذات اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن چ بار بار کیوں ہے؟ کسے امام دا نہیں ہے، کسے پیر دا نہیں ہے کہ انہاں دی اتباع اور اطاعت کرو؟ کیوں نہیں آیا؟ کہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تے آمینہ دا لال بول دے رب دی مرضی نال، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک عرش والا بلاندہ نہیں۔ تے جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، تے جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہن اگے آئیے، جو آپ دی زبان چو نکلے ہے وہی حق کے، سچے، پاک کے، لا شک ہے، وہی ساڈے واسطے حجت ہے، وہی حرف آخر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی دی ہر بات لکھیا کر دے سے۔ صحابہ نے کہا بھی آقا کے بعد ویلے غصے چندے نے، تو نبی دی ہر گل ہی لکھی جانے، ہر گل نہ لکھیا کر۔ انہیں لکھنا بند کر دیتا۔ آقا فرماندے نے عبداللہ لکھدا کیوں نہیں؟ اللہ رسول ایویں صحابہ نے کہا سی ساتھیاں نے کہ ہر گل نہ لکھیا کر، تو ہر گل ہی لکھی جانا ہے۔ بعد ویلے آقا غمی چندے نے، پریشانی چندے نے، خوشی چندے نے، کوئی ایسی گل۔ آپ نے کی فرمایا؟ اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ، الا ما نقول وہو الحق، جو میری زبان چو نکلدا ہے او حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے۔ جدوں بھی نکلے ہے، جس ٹائم نکلے ہے، جس کڑی نکلے ہے، پیغمبر دی زبان نبوت چو آج تک کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ اس واسطے پھر منو دین ہوئی ہے، صراط مستقیم ہوئی ہے جو آپ دی زبان چو نکلے ہے۔ بما نزل علی محمد وہو الحق، تو جو آپ تے نازل ہویا ہے وہ بھی حق کے، تے جو آپ دی زبان چو نکلے ہے وہ بھی حق کے۔ ہن کسے پیر، کسے مولوی، کسے امام، کسے گدی نشین، کسے صاحبزادے دی بات دین نہیں۔ اسی دین مننا گے وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہے۔ ڈافا سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہن دین ہوئی ہے جو آپ نے دسیا ہے، حق ہوئی ہے جو آپ نے دسیا ہے۔ کسے مولوی پیر امام دی بات دین؟ بولو بولو دین؟ دین مننا کہ وہ دی تصدیق آمینہ دا لال کر دے ہی دین مان لا۔ ہن ایتھے بھی ایک مثال سن لو، صحیح مسلم کتاب الایمان، نبی علیہ السلام مسجد نبوی چ بیٹھے نے، صحابہ نہ مسجد نبوی کھجا کھج بھری ہے، باہروں ایک بندہ آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ نو پھلانگدا ہویا نبی علیہ السلام کو آ کے دو زانوں ہو کے بہ گیا ہے، جویں بندہ اتحیات دی حالت چ بیٹھا ہے۔ انہیں اپنا گوڈا نبی دے گوڈے نہ لا لیا تے پتہ کی آندا ہے اسلام کی چیز ہے جی۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و تقیم الصلاۃ و توتی الزکوٰۃ و تصوم رمضان و تحج یہ سارا دسیا۔ آپ اگوں آندا صدقتا، پھر آپ نے کہنے لگا جی ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دے بارے دسیا، پھر اگوں آندا صدقتا۔
صحابہ آندے نے اسی پریشان ہو گئے بھی بندہ کو پینڈو ہے آیا یہ سوال پوچھنے مسائل پوچھن دے نال صدقتا بھی آندا ہے، یہ دا مطلب یہ سوال کرنے والا خود بھی جاندا ہے، یہ ایویں نہیں صدقتا کہہ رہا۔ تیجا سوال کردا ہے احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دے بارے دے پھر آندا صدقتا۔ چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی، تے آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کردا ہے جی قیامت دیاں نشانیاں کی نے، آپ نے نشانیاں دسیاں، آندا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا ہے۔ باہر گیٹ دے قریب پہنچیا ہے نا تے صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا، صحابہ دے مگر دوڑے، ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہو گیا۔ جدو صحابہ باہر گئے تے اگے بندہ نظر نہیں آیا، سجے کھبے ویکھیا بڑا بندہ نہیں لبا۔ اللہ رسول جدے پیچھے بھیجیا ہے نا تساں ایویں انہیں گیڑ ہی کراس کیتا ہے جویں کوئی چیز ہی انہیں چوکے لے گئی ہے، سجے کھبے بڑا ویکھیا ہے وہ نظر ہی نہیں آیا۔ فرمایا جان دے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں۔ فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا آن والا جبریل سی، یہ تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ لیعلمکم دینکم، یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، تے جدوں دا آمینہ دا لال ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل زمین تے وہی لے کے آیا ہی نہیں، بے شک بے شک، تے نہ قیامت تک آنا ہے انہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ اس طرح فرشتے نازل ہوندے نے، تاک راتاں دے اندر جبریل آندا ہے فرشتیاں دیاں ٹولیاں لے کے، جڑا بندہ عبادت کردا ہے لیلۃ القدر چ اودے نال مصافحہ کردا ہے، سلام لیندا ہے، فرشتے مصافحہ کردے نے، اودے مصافحے دی دلیل نبی پاک نے فرمایا بندے دا دل انتہائی نرم ہو جاندا ہے۔ لیکن وہی دی بات کر رہے ہیں کیونکہ مدینے دے اندر ایک ماں سی ام ایمن، یہ بھی نبی پاک دی رضائی ماں سی، تے نبی علیہ السلام نا اثر دی نماز پڑھا کے انہوں ڈیلی اثر تو بعد ملن جاندے ہوندے سن۔ تے آقا ٹر گئے دنیا تو چلے گئے، فوت ہو گئے، ابو بکر و عمر کہن لگے بھئی یہ نبی دی سنت آج تو بعد ہاں عمل کرنا ہے، اسی اس اماں نو ملن واسطے جانا کرنا ہے، اماں ام ایمن نو جنہوں نبی پاک روزانہ ملن جاندے سے۔ ایک دن ابو بکر و عمر گئے تے اماں جی رو رہی نے، ماں جی خیر رو رہی ہیں؟ فرمایا ابو بکر رون اس گل تو نہیں آیا کہ جگاں دے پیر دنیا تو ٹر گئے نے، اج مینوں رون اس بات دا آیا ہے جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا، تے جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، تے آسمان تو آیا ہے رب دی مرضی نال آیا ہے، تے وہی لے کے آیا ہے، آیا بھی عربی بولدا ہے انہوں پنجابی نہیں ہوندی، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، اور لوگوں نوری لبادہ اوڑ کے نہیں آیا، بشریت دا لبادہ اوڑ کے آیا ہے، تے ہن آیا بھی صحابہ دے وچ انہوں چاہیدہ سی نا، انہوں تے پتا سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دی انہوں چاہیدہ سی نبی پاک دے کول کھلوندا تے وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا۔ یہ بار بار نبی پاک کو سوال کیوں کرتا رہے؟ پوچھئے علماء کرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے کہ جبریل نے بار بار سوال کیوں کیتے، کس وجہ تو کیتے؟ وہی لے کے آیا، وہی ڈائریکٹ بیان کر دیندہ۔ لیکن جبریل دا عقیدہ ہے سنو، پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، وہ وہی اگر میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ اے مسلک اہل حدیث منہج دعوت جبریل دی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی، پاویں آسمان تو وہی لے کے آئے، جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام کسے گدی نشین کسے مفتی کسے مرشد دی بات دین کی میں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، میرے بھائی اے مسلک
دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے. بولو تے جواب دی زبانیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اعلان کر دیو اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے, اگر تسی چاندے ہو دنیا دے اندر کامیابی مل جائے اور قیامت نو جنت دی چابی مل جائے, پھر لوگو اگر چاندے ہو حوض کوثر تے نبی دے ہتھوں جام مل جائے تے جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے, پھر وہ دی ایک کوئی شرط فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ, جتھے نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ, جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ, جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو, نبی دے پیچھے لگ جاؤ, آقا دی اتباع اور اطاعت کر لو. جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں رب یحببکم اللہ پہلی گل لے وے میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا, تے دوجی گل لے وے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ دوجی بات ہے وے میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا. عربی دے اندر نا غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ دے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دی اتباع اور اطاعت کر کے میرے دروازے تے آؤ گے میں رب تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں, گاڈ کا کرم, اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں, اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا. نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا. حدیث مصطفیٰ آ جائے پھر یہ نہیں کہنا یہ حدیث میری عقل دے خلاف ہے اسی نہیں مانتے, بول دے نہیں. یہ حدیث میری مولوی اور امام دے فتوے دے خلاف ہے اسی نہیں مانتے, یہ حدیث میری قیاس رائے دے خلاف ہے اسی نہیں مانتے, یہ حدیث میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے اسی نہیں مانتے. کڈی جرت دا کام ہے, بول دے. ہن میں اتھے مثال لگا تھانوں دین. حدیبیہ دا مقام ہے 1400 صحابہ دا لشکر اتھے پہنچے. مکے والے کو کیا بھی یہاں نہیں عمرہ کرن دینا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر جا کے نا مکے والے نے سمجھا اسی کوئی لڑن واسطے نہیں آئے, حالات حرب و ضرب نہیں آتے حرام بنے نے, اسی بیت اللہ دا طواف کرنا آیا تے صفا مروہ دی سائی کرنا آیا. تو انہوں نے کہا ساڑھے احرام خراب نہ کرو. حضرت عمر آندے نے جی مینو نہ ہی کلو دے چنگی گل ہے, میرا اگے ہی انہوں دا اٹھ کھڑکا چلتا ہے کہ یہ بندے گل کر دیتی میں بندہ ٹپا دینا پچھلی نہ اگلی وج جانی جی. پھر نہ آکھیا جی. حلیم الطبع انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے بھیجو, انہوں نے کوئی اللہ رسول گرم ہی ہو لے نا عثمان نہ, انہوں بڑی بردباری اللہ نے دیتی ہے. یہ اگو بول دے ہی نہیں, غصہ ہی نہیں کر دے. انہوں نے بھیجو بندہ بیسٹ رہے گا. نبی علیہ السلام نے عثمان نو بھیج دیتا ہے اپنا سفیر بنا کے جا مکے والے سمجھا بھائی. ہن حضرت عثمان دے سارے ہی رشتے دار سن مکے والے. جدو عثمان داخل ہوئے نا مکے جے وہ کو کہنے لگ پہ بڑے بڑے او عثمان آ بھیا تو بیت اللہ دا طواف کر, صفا مروہ دی سائی کر, تینوں کو روک دائی. حضرت عثمان سن کے نہ کی آندے نے
سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سونے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عثمان آندے نے جب تک کاکا نہ ہون میں نہیں طواف کر حدیبیہ دے مقام تے نا صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا صفا مروہ دی سائی کر لئی ہوئے گی آقا فرماندے نے صحابیو عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا ادھروں افواہ پھیل گئی کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے توجہ ہن نبی علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے کی فرماندے نے آؤ میرے ہاتھے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا ہونے تے سوال ایک پیدا ہوندہ ہے اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے اگر پیغمبر نو پتا سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی پھر اینڈ تے کیوں گیا اگر مکے چ عثمان زندہ ہے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے ادھر میرے والے ویکھو تھلے ہاتھ نبی دا ہے اتے ہاتھ ابو بکر و عمر رضوان اللہ صحابہ دا ہے 1400 صحابہ دے ہاتھ جدو نبی دے ہاتھ تے آئے نا تے عرشہ تو رب بول پیا سونے نہ بیعت تیرے ہاتھ نہیں کیتی نہ اج میرے ہاتھ کیتی تے نال کی کیا ید اللہ فوق ایدی ہے تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے کدا ہاتھ ہے اللہ دا ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم چ جا سکدے نے نہیں ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے جب پتہ لگ جاندہ ہے کہ صحاب اوئے تسی تو خاموشی اختیار کرو تو انہوں کنے چاڑے ہوتے ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے چتلاواں ہو جاندیاں نے تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندہ ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندہ ہے انہاں نے کیا جلدی جلدی بندہ تو پیجو انہاں اپنا سفیر بنا کے حدیبیہ دے مقام تے پیج دیتا ہے یہ سہیل نامی آدمی ہے جدو حدیبیہ دے مقام تے ہوندہ ہے تے آن کے آندہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندہ ہے میں جی تھوڑے نال صلح کرن واسطے آیا ہاں توجہ ادھر میرے وال میں
ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕੀ ਨੇ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ نہیں نہیں رہن دو بس رہن دو جو نہیں جاندی اتلے نہ جلایا جائے توجہ فائدہ کو نہیں رہن دو تھانو آواز جا رہی ہے جنہیں سننا ہے وہ مسیحے آئے باہر عورتاں والے پاسے کوئی ڈبہ نہیں لایا ڈبہ لانا چاہیے دا سی تو بات میری توجہ نہ سنو آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے آندہ پہلی شرط ہے وے کہ ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی پھر پیدل سفر کر کے مکے دے بڑھ پہنچے ان عمرہ نہ کریے ایویں واپس ٹور جائیے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے بھائی نبی علیہ السلام نے جدو ٹھیک کیا نا حضرت عمر آندے نے ٹھیک میری طبیعت تے گراں گزرے ہے بھئی انہاں دی یہ شرط جڑی ہے مننی میری عقل دے خلاف ہے حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے ہن حضرت عمر آندے نے شرط بھی میری عقل دے خلاف ہے دوجی شرط تیری کی ہے آندا دوجی ہے وے مکیوں مدینے بندہ آ گیا نا تو ہم فوراً واپس دینا ہے تو جی مدینیوں مکے آیا کو نہیں جی دینا آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے بھی یہ عجیب مسئلہ ہے انہاں دی ساریاں منی جان رہے شرائط طے ہوئیاں نبی علیہ السلام نے نا صلح نامے تے سین کیتے سین کرنے بعد انہوں کیا سہیل نو لاوی تو بھی سین کر انہیں جو صلح نامہ ویکھیا تھا میں نہیں کرنے فرمایا کیوں وجہ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی تو سین کیوں نہیں کرنے ہن مشرک کی آندہ اتے محمد رسول اللہ علیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اب بریلویو دیوبندیو اہل حدیثو سارے ہی سنو مشرک دی گل چینا وزن ہے انہوں جدو کیا نا تو کیوں نہیں صلح کرنے سین کرنے آندہ جی اتے محمد رسول اللہ علیہ ہے تے تھوڑا ساڑا رولا ہی ہے وے تھوانو رسول اللہ مان لئیے پھر لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی ہن مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو تے نہیں نا پتہ ہے رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے نبی دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے بول دے نہیں ہونا ہمارو ہاں چہرے آتے ہاتھ جڑے بیٹھے ہو بیچ تو ہی رسول اللہ نہیں مانتے جڑے داڑیاں مناندے نے یا کٹاندے نے پوچھو نبی نو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں کہن دے بالکل ماننے ہیں او بھائی جے رسول اللہ ماننے پھر نبی دی نافرمانی کیوں مشرک کہہ رہا ہے کہ اگر تھوانو رسول اللہ مان لیا پھر تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے آقا فرمان دینے علی جی اللہ رسول تو نا محمد رسول اللہ یار مٹا دے حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم جدو اینی گل کہی ہے تو ہون حضرت علی چاہتے ہیں نا ہاتھ کٹیا جا سکتا محمد رسول اللہ ہون کی ہوندہ ہے ربیع الاول ہوندہ ہے نا ساڑھے بریلوی پائی کیک لے کے نا اتے محمد رسول اللہ لے کے انہوں چھری نہ کٹن ڈائے بولو ہے کہ نہیں اس طرح میرے کو ویڈیو موجود میں نبی پاک دا اتے نام لے کے اتے چھری چلان دے نے کٹ کے کیک پھر کھوایا جاندہ ہے میں کیا مولی صاحب تسی مر نہیں گئے تھوانو گاش نہیں پہ گیا کہ پیغمبر دا نام لے کے اتے چھریاں چلانا اہل حدیث نو کو کہے ہاں پہ تیرے سرتے میں آری لگا رکھن تینو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیاں گا محمد رسول اللہ دی میم نو کٹ مر جاواں گے میم تے بھی چھری نہیں رکھا گے اسی میم بھی نہیں کٹن دیاں گے ایدہ نا عدب ہے ایدہ نا احترام ہے پتہ نہیں کیویں دل کرتا ہے حضرت علی کہنے لگے میں نہیں جگہ نبی پاک نے پھڑ کے نا ادھر ایویں لکیر پھیری ہوتے ایسا واہ محبوبہ صلح واسطے تو کی نہیں کردا نبی ہمیشہ صلح دا پیغام لے کے آئے لڑائی دا پیغام لے کے نہیں آئے سین ہو گئے صلح ہو گئی
حضرت عمر اٹھتے نے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے یہ کی ہویا ہے یار ساریاں شرطاں انہاں دی ہی منیاں نے تے اپنی محبوب نے ایک بھی نہیں منوائی. یہ پہلی صلح ویکھی ہے جڑی یک طرفہ ہی ہوئی ہے تے چلا دوویں جنے اللہ دے نبی نال گل تے کریے تو یہ کیویں دی صلح ہے. ابو بکر آندے نے عمر تو جا میں نہیں جانا. فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہو رسول اللہ وہ کی نے اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں. عمر تیری جرت ہے تو دلیر. عمر جلالی دی طبیعت دے مالک سن تے ابو بکر جمالی طبیعت دے مالک سن. جلال کھبے رہا تے جمال نبی دے سجے رہا. حضرت عمر اٹھے سدھے رسول اللہ دے خیمے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عمر کیویں آیا ہے؟ اللہ رسول اسی آکتے ہیں جی آکتے ہیں. تو مشرکین مکہ باطل تے نے انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم چ. تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ وہ گل دی سمجھ آئی جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی جدو جنت چاہاں جانا ہے انہاں جہنم چ جانا ہے وہ باطل تے نے اسی آکدے ہیں. آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ. عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے. میں کیا عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردہ رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتوہ پیش کردہ رہے ہیں. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے. میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے. اور پنڈ دے باسیو اے مسلک اہل حدیث ہے اے منہج ہے اے دعوت ہے اے پیغام ہے اے اعلان ہے کہ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی. میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس تے رائے نہیں چل سکتی. میں مولوی دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا قول نہیں چل سکتا. میں امام دا قول کیویں چلن دیاں اے مسلک تے منہج ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس عقل رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیا علامہ ہی کوئی سی جڑا جنت البقیع سو گیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ایک بندہ آندہ ہے ایک بندے نو حدیث سنائی نا تو آندہ جی ساڑھے مسجد ایک مولوی صاحب نے او دے کو یہ ہے نا بڑا علم ہے تے او دے نا مشورہ کر کے دساں گا بھی حدیث مننی ہے کہ نہیں. کتنی بڑی جہالت ہے. حدیث منن واسطے بھی مشورے دی لوڑ ہے. ہن صحیح البخاری جے تے کتاب التفسیر جے نبی علیہ السلام گھر آئے نا ایک دن تے ساریاں ساڈیاں ماواں کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں نے. آقا فرماندے نے خیر جے اج کٹھیاں ہوئیاں ہو اللہ رسول کچھ نہیں. فرمایا نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تے ہوندا ہے بھئی بیبیاں کٹھیاں ہون تے ہوئے کچھ نہ کچھ تے ہوندا ہے. اما جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے رسول انہاں نہیں دسنا میں دس دے نہیں ہاں.
اسی اج کٹھیاں ہوئیاں وا کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانوں بھی چاہیے آقا فرماندے نے محمد دا کرتے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ تھوڑے کراچ نہیں آونا میرے آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے ایک مہینہ نہیں آونا 29 دن گزرے نا اماں جی عائشہ صدیقہ دے کر آ گئے اماں جی فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی علیہ السلام گھر چ انٹر ہوئے نے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں آونا اجے تے اج 29 دن ہوئے نے مہینہ نہیں ہویا فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے نبی علیہ السلام میرے اماں عائشہ دے بستر تے بیٹھ گئے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے محبوب جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مالو منال چاہیدہ ہے پھر مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیدہ ہے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا آقا فرماندے نے عائشہ تو بھی باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا مشورہ کہ تینوں مال چاہیے یا آمینہ دا لال چاہیے کسی نے مشورہ کرے نبی تو بعد مقام کنوں ملے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے ابو بکر و شخصیت ہے جن نے 17 نمازاں نبی دے مسلح تے پڑھائیاں نے آقا دی زندگی چ تے جیڑی بخاری چ حدیث ہوندی ہے نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ 27 مرتبہ امام بخاری نے صحیح بخاری چاندی ہے آقا جدوں بھی بیمار مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اما عائشہ فرماندی نے عمر نو کہہ دیو او دا دل سخت ہے ابو دا دل بڑا نرم ہے انہاں تھوڑے مسلے تے کھلونا ہے تے انہاں کو نہیں جے کھلوتا جانا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی اما عائشہ پھر فرماندی نے عمر نو کہہ دیو پھر فرمایا مرو ابا بکر عائشہ نہیں ابو بکر نو کہو نہیں اللہ رسول عمر نو کہو فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب آسمان تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا سبحان اللہ سبحان وہ ابو بکر نبی دی زندگی چ ابو بکر دا فتویٰ چلے وہ آیا نا ایک بی بی آئی اللہ رسول مسئلہ دسیا ہے فرمایا پھر آئی بی بی پھر اللہ رسول تو ہی نہ ہو فرمایا میں نہ ہوا تے ابو بکر کو چلی جائیں میرے صدیق کو چلی جائیں اللہ اکبر اللہ تو میرے بھائیو ابو بکر نہ جا کے مشورہ کریا اماں جی عائشہ کو کی فرما دیا نے ماں عائشہ دا جواب سنو اماں جی فرما دیا نے محبوب جی تسی فرمایا ہے کہ ابو بکر نہ مشورہ کریا مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے انہوں ایک گل دا تو ہی جواب دیو نا قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے ابو بکر اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا میں قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا یہ میرا مسلک منہج ہے جے ماں عائشہ نبی دی حدیث تے قرآن سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا تو وجہ حدیث سنن تو بعد مولوی دے دروازے تے جائیں امام دے دروازے تے جائیں مفتی دے دروازے تے جائیں پیر دے دروازے تے جائیں مشورہ کرن تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ اس واسطے قرآن کہندا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حضرت عمر دے کول نا ایک بی بی پیش کیتی گئی تو انہیں بدکاری کیتی حضرت عمر آندے نے لے جاؤ انہوں مدینے تو باہر پتھر مار کے انہوں رجم کر دو صحابہ لے کے گئے نا جدوں تو جا کے لگے نے ٹویا کڈن اس بی بی نو وچ کھلارن واسطے حضرت علی سامنے اونٹ پہ چار دے حضرت علی آدھنا کی لگے ہو کرن بھائی اور کی کرن لگے ہو آدھنے جی ایسے عورت دے اتے حد قائم کرن لگے انہیں بدکاری کیتی ہے حضرت علی آدھنے تو بیچاری پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی کنے کا لیا ہے جی امیر المومنین عمر فاروق نے بھیجے حضرت علی آدھنے ٹھہر جاؤ من عمر فاروق نہ مشورہ کر لیں اس بی بی نے کوئی نہ کیا جائے حضرت عمر دے کول حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عمر جی
اس عورت دے اتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دیتا ہے؟ فرمایا میں دیتا ہے۔ اچھا نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں پڑھی؟ فرمایا علی منو نہیں علم ہے حدیث دا۔ کیڑی حدیث؟ فرمایا کن فرمایا سی رفیع القلم عن الثلاث، 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے۔ الصبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ دوسرا النائم حتی یستیقظ، بندہ ستا پہ کنے گناہ کردا ہے وہ دیتے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ تیسرا المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی عمر جی حد قائم نہیں ہوندی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ عمر تیرا ہن فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ صلی اللہ تو ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی او حدیث علی تو یار بات چلا گیا میں پہلو فتویٰ دے چکیا نہیں، عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ حضرت عمر نے حدیث سنی تو کی آندے نے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر، اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی۔ اسے وقت بندیاں نو واپس بلایا، فتویٰ واپس لیا، کیوں لیا؟ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے وہ مسلک اطاعت کرو اللہ تو رسول کے گل چ رولا پی گیا ہے، انہوں کدھر لے ہونا ہے؟ ہن کوئی ایسی گل ہے جڑی مولویاں نے اتفاق رہن دیتا ہے؟ ہر چیز ہی وکری کر چھڑی ہے۔ اگر اختلاف نہیں تے کلمے کیوں وکھرے وکھرے نے؟ اختلاف نہیں تے بانگاں کیوں وکھریاں نے؟ اذانوں پہلا جڑا درود پڑھیا جاندہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دے نے نا، ساڑھے بھائی نے، میں کسی نے کوئی گالی نہیں دے رہا۔ یہ درود کتھوں چلے ہے پتہ جی؟ فیصل آباد دے ایک گزرے نے ماشاءاللہ انہاں دے مسلک دے ساڑھے بھائی نے بھی، سارے میرے سارے بھائی نے، میں کہنے انہاں مولانا نے یہ درود لکھیا ہے اور انہاں کتاب لکھی ہے درود تے، وہ دے اندر انہاں لکھیا درود کے فائدے۔ پہلا فائدہ کی ہے یہ درود نام سپیکر چیک ہو جاندہ بھی کیڑا کیڑا چلدا ہے کیڑا نہیں چلدا۔ تو دوجا فائدہ ہے وہ بھابی اس درود تو بڑا چھڑ دے نے، یہ دوجا فائدہ ہے۔ بھئی نبی دی زندگی دے کنے بانگے نے؟ بولو بولو ادھر میرے حال ویکھو کنے؟ 4۔ حضرت ابو محذورہ 9 سال دی عمر سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو مکہ فتح ہویا نا حنین تو واپس آئے تے مکے دے اندر نا بچے چل رہے نے تے حضرت بلال دی اذان کہہ رہے نے، بلال اذان ایویں آندا ہے اس طرح آندا ہے۔ نبی علیہ السلام جدو بڑے نے نا مکے چ فرمایا سارے بچیاں نو پھڑ کے اُراں لیاؤ، سارے بچیاں کو نبی پاک نے بانگ سنی تے جڑے ابو محذورہ سننا انہاں دی آواز بڑی غضب دی سی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا وے تو آج تو بعد بیت اللہ جی بانگ دینی ہے۔ عمر دی 9 سال ہے تے اے اگوں کہن لگا اللہ رسول ہمیشہ دا ہی مؤذن میں مقرر ہے نا؟ فرمایا تو ہمیشہ ہی مقرر ہے۔ ابو محذورہ نے پوری زندگی مکے چ بانگ آکی۔ مسجد نبوی دے 2 امام سن، ایک عبداللہ بن ام مکتوم حضرت بلال، ایک مسجد قباء چ امام سی۔ 4 بانگے نبی دی زندگی دے نے، 4 بانگیاں دی ایک آزان اس درود دے نال کوئی میرا بھائی کوئی میرا مولوی ثابت کر دے یوسف پسروری اپنے باپ دا نہیں عشاء دی اذان کہے گا یہ پہلو درود پڑھ کے کہے گا۔ جاؤ ایک اذان، 2 4 نہیں 5 6 نہیں، صرف ایک اذان۔ آج بھی مکے مدینے چوئی بانگ ہو رہی، بول دے نہیں
سانو کوئی سواب چبھدا نہیں، لیکن میرے بھائیو جیڑی بات نبی پاک کولو ثابت نہیں او دا سواب نہیں، او دا عذاب ہے۔ وہ کم جنہ بھی چنگا ہوئے، جنہ بھی آلہ ہوئے، وہ بدعت حسنہ ہوئے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا سی نا، جڑا بندہ اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا او دا عقیدہ کی ہے؟ قد خان محمدن، نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے ہی کرن ڈے ہیں۔ اس تو قبل نبی پاک نے دین پورا نہیں دیتا۔ یہ ازانوں پہلا درود دا صحابہ نو نہیں سی پتا، تابعین نو نہیں سی پتا، تبا تابعین نو نہیں سی پتا۔ اذان ہوئی ہے جیڑی بلال دی اذان ہے، بلال دی اذان قیامت نو اللہ نو بڑی پسند ہوئے گی۔ در الصحابہ چ امام شوکانی لکھ دینے بلال جس اوٹری تے بہ کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے، مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی، پیچھے بانگے آندیاں لینا لگیاں ہون گیاں، قیامت تک جنہیں بانگے ہونے نے آقا فرماتے نے جنہیں 12 سال بغیر اجرت تو اذان کہی ہے، قیامت نو اے بانگا آئے گا، اللہ انہوں ڈریکٹ جنت چ داخل کر دیں گے۔ سبحان مؤذن سارے بلال دے پیچھے، بلال سید المؤذنین ہوئے گا، اللہ دی عدالت چ بلال جائے گا، اللہ پاک فرمان گے میرے نبی دیا بانگیا اج منو او اذان سنا دے جیڑی اذان مدینے چ کہندا رہے ہیں۔ اور مدینے چ اذان کتھوں شروع ہوندی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے ویکھو نا، نماز نیتن تو پہلے نیت، 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف، ایویں ہی آندے ہو نا۔ پنڈ کیڑا ہے؟ لودھا، پنڈ لودھا، تحصیل شاہ کوٹ، ضلع ننکانہ، پورا پتہ دسنا چاہیے۔ قیامت نو فرشتیاں لبنا ہے نا، بول دے۔ میں سوال کرنا، نماز عربی چ تے نیت پنجابی چ کو گل پھب دی ہے؟ بولو، صحابہ نے نیت کی تھی ہے۔ میں ایک بندے نو کیا، میں کہا تو آنا 4 رکعت نماز، امام کھلوتا ہے تیجی چ، اے رلدا ہے پچھو تیجی چ، تے آندا کہ یہ 4 رکعت نماز پہ، میں تیریاں 4 کیڑیاں نے؟ جھوٹ بولنا ہے پیا، ایک ہے 2 ننگیاں 2 پیچھے امام دے ہیں، بول دے۔ میں کہا تیری نیت تے امام پیچھے وے تے امام دی نیت کدے پیچھے وے، او دا بھی کوئی حساب لا نا، او دی بھی نیت تے کسے پیچھے ہونی چاہیے دی۔ جنازہ ہے، جنازے دی نیت نہیں ہے سنی، 4 تکبیر فرض کفایہ پیچھے امام دے، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی دے، دعا واسطے حاضر جیوں دے دے، انہیں جمعرات نو پھیرا نہیں مارنا جیوں دے۔ بہرحال یہ جنازہ عربی چے تے نیت پنجابی چے۔ میں کیا نیت ہے، ہن رمضان آ رہا نا، روزے دی بھی نیت ہے جی، واب سو من غدن نویت من شہر رمضان۔ ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندا کیلنڈر پڑھی، کیلنڈر تے وے واب سو من غدن نویت من، میں چلی کتوں ہے انڈیا چوں، کیلنڈراں تے چلدی چلدی پاکستان چ پہنچ گئی ہے، ایتھے آن کے دین بن گیا ہے۔ کیسا کا سوکھا کام ہے بھئی، کوئی نیت وکھاؤ تے سے۔ نیت دا تعلق دل نے زبان دا نہیں۔ ایتھوں بندے نے جانا ہے ننکانے، کہ میں کپڑے لین چلا، ایتھوں جیب چ پیسے نے نیت کیتی ہے، سواری تے بہندا ہے تے سیدھا ننکانے جا کے کپڑے لے کے آ جاندا ہے۔ ایک بندہ ہن جیب چ پیسے پائے نے ہاتھ تے، ایتھوں آندا ہے میں کپڑے لین چلیا، میں کپڑے لین چلیا، لوکی آ کپڑے لین چلیا تے رولا کادا پائی، آندا نیت کرن ڈیا۔ او بھئی یہ نماز دی نیت، جنازے دی نیت، روزے دی نیت دین نہیں۔ کوئی مائی دا لال اینا نیتاں دی ایک حدیث وکھا دے، یوسف مسروری اپنے پیو دا نہیں، اس بندے نو 1 لاکھ روپیہ فی حدیث دا انعام نہ دے۔ آؤ تے صحیح، جیڑا اٹھے اپنی بات شامل کر کے کہے دین ہے، یہ مذاق ہے؟ دین یہ جو آج تو 1450 سال پہلے میدان عرفات دے اندر میرے نبی خطبہ حجت الوداع دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، 100 سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے،
9 ذوالحج جمعے دا دن ہے تے آسمان تو آواز آندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم وہ دین مکمل ہو گیا بے شک وہ دے اندر کوئی گنجائش نہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وہ مکمل دین ہے میں آج حدیث پہ بیان کی تھی جمعے چ ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام کو کہنے لگا اللہ رسول منو کوئی ایسا ہی عمل دس دیو جس نے میں جنت چ داخل ہو جاواں کوئی ایسا عمل آپ نے فرمایا بھائی اللہ دی عبادت کرنی ہے دی ذات نہ شرک نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے زکوٰۃ دینی ہے صلہ رحمی کرنی ہے رمضان دے روزے رکھنے نے ساریاں گلاں دسیاں اٹھ کے ٹرن لگا آندا محبوب جی میں دے اندر وعدہ بھی نہیں کرانگا میں گھاٹا بھی نہیں کرانگا جدوں یہ واپس ہویا ہے آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا ہے وہ سامنے جا رہے ہے وعدہ بھی نہیں کرانگا تے گھاٹا بھی جو تو ہاں دسیا نا یہ دیتے ہی عمل کرانگا انہوں بداواں کٹاواں گا نہیں تے اہل حدیث دا مسلک تے منہج بھی یہی ہے لوگوں جنی نبی پاک نے حدیث بیان کی تھی انہی یہی بیان کرنے ہیں اپنے کولوں شامل کو نہیں کر دے اگر نماز چ رفع الیدین کرنے ہاں تے پیغمبر دی سنت ہے اور سنت متواتر ہے 50 صحابی راوی نے رفع الیدین دیا حدیثاں دے میں اس مسجد چ وڑ کے کہہ رہا اگر قرآن ہے تو منو پھڑاؤ میں پھڑ کے کہہ رہا مسجد چ وڑ کے کہہ رہا قرآن بولو پڑھ کے کہہ رہے ہیں تے وضو کر کے کہہ رہے ہیں توجہ میرے بار رکھو میں کسے نو گالی نہیں دے رہا نہ میرا مسلک گالی دی اجازت دیں دے لیکن اپنی دکان تے بندہ اپنا سودا تے بیچ سکتا ہے کہ نہیں بول دے نہیں اے قرآن میرے ہاتھ چے قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں مسجد چ وڑ کے کہہ رہے ہیں تے وضو کر کے کہہ رہے ہیں تے ممبر تے چڑھ کے بھی میں گل کہی ہے میں مقام ملتزم جا کے کعبۃ اللہ نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا کہ لوگوں میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آؤ تے صحیح کسی نو کوئی گالی نہیں تسی ساڈے بھائی ہو اسی تھانو اپنے بھائی سمجھنے ہیں بریلوی بھائی ہو دیوبندی بھائی ہو 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی 650 1 2 4 نہیں عمل کرنے واسطے ایک حدیث کافی ہے تے نہ کرن دی صحیح سند دے نال الفاظ میرے سن لو جیڑی سند نبی پاک تک پہنچے نہ کرن دی ایک بھی حدیث دے ذخیرے چ نہیں اور یہ بات کہی جاندی ہے کہ کچھا جی بوت رکھ کے نماز پڑھ دے نبی پاک نے فرمائے تاں رفع الیدین کرو یہ کچھا جی بوت والی حدیث دے کوئی وکھائے جاؤ جڑا مولوی وکھائے گا پوری مسیدوں دے نام رجسٹری کر دیا گے وکھاؤ تو صحیح یہ کچھا جی بوت والی حدیث ایڈا جھوٹ ہے جی میں بلی نو آکھو اونٹ ہے منسوخ ہو گئی میں کیڑی سن ہجری چ منسوخ ہوئی ہے کوئی ہجری بھی تے دسو آج تک 5 حدیثاں صحیح بخاری چ نے رفع الیدین کرن دیاں 6 حدیثاں مسلم چ نے کوئی مائی دا لال انہاں دا رد کرے کہ نبی علیہ السلام نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑی چوتھی رفع الیدین کرنے تیسری رکعت واسطے جدوں اٹھی دا ادوں بھی رفع الیدین کری دی اس حدیث دے راوی حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر فرماندے نے قال صلیتو
مع النبی صلی اللہ علیہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، فکان رفع یدیہ، نبی علیہ السلام اذا افتتح الصلاۃ و اذا رکع و اذا رفع راسہ من الرکوع، حضرت ابو بکر آندے نے ہمیشہ فکان جڑا نا یہ ہمیشگی دا معنی ہے پایا جاتا ہے، ہمیشہ میں نبی پاک دے نال رہا، آپ نے نماز نیتن لگیا، رکوع جان لگیا، رکوع تو اٹھ کے بھی رفع الیدین کیتا ہے۔ اور حضرت امام بخاری نے جزء رفع الیدین تے کتاب لکھی ہے، پنڈ والیو گواہ بن جاؤ، کوئی دنیا دا محدث لیاؤ جن نے رفع الیدین تے ترک تے کوئی کتاب لکھی ہے، ترک رفع الیدین تے۔ میں پیش کرنا محدثین دیاں کتاباں جنہاں اثبات رفع الیدین تے کتاباں لکھیاں۔ حضرت امام بخاری نے کتاب لکھی جی 43 حدیثاں نے رفع الیدین کر دیا، اینڈ تے کی اندر لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، دنیا دے لوگوں نبی دے صحابہ 1,44,000 نے کسے ایک صحابی کو بھی رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں۔ آخری صحابی جڑے نے وہ کدوں فوت ہوئے نے مکے چ پتہ جی 110 ہجری چ، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا ہے، ایک کٹ 100 99 سال یہ صحابی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا رہا ہے، 99 سال۔ اسی رفع الیدین کیوں کرنے ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر نبی دے صحابی نے، مرفوع حدیث ہے، رجالہ ثقات الراوی بھی سکے بند نے، مجمع الزوائد دا حوالہ نوٹ کرو، جڑا جڑا حوالہ دیاں گا اگر کوئی مائی دا لال حدیث ضعیف بھی کر دے تاوی ساری زندگی اس مولوی دیاں جتیاں چکا دے، جے کوئی حق ثابت کرے حدیث نہیں پھر بھی اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے تول کے نوٹ دیاں گا او دے وزن تے۔ میں ایویں گل نہیں کردا، نال دوجی گل بھی سن لو، گواہ بن جاؤ، میں پنڈ چ گل کہہ کے جا رہا، اللہ کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے او دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے چ لکھ دئی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت اللہ مشکل کشا، یوسف پسروری صاحب۔ اس واسطے عقبہ بن عامر کہندے نے کوئی مولوی نہیں کہے گا نہ کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے تو میرے کھاتے ہی لیا جائے، مر جائے گا مولوی کو کہے گا، قرآن سر تے رکھ کے مسجد چ وڑ کے کہے نبی پاک نے ایک نماز بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی۔ اتنے رولے پی جاندے نے میرے جان تو بعد جتھے میں تقریر کر جانا، رولے کیوں پیندے نے؟ اس وجہ تو ہی پیندے نے۔ میں اپنا مسلک منہج دس رہا، میں کسی نو کوئی گالی نہیں دے رہا، کسی تے کوئی اٹیک نہیں کر رہا، نہ میں کرنا ہے۔ جدو حق بات بیان کرو گے باطل دی آٹومیٹک نفی ہوندی جائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے نا اللہ دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کر دے نے، تے صرف رفع الیدین کرن دیاں فرضاں دیاں نیکیاں جڑیاں فرضاں دیاں نیکیاں جڑیاں نے نا صرف فرضاں دیاں 420 بندیاں نے، فرضاں دیاں نیکیاں رفع الیدین کرن دیاں، سنت نوافل کڈ کے اے سنتا 12 کڈ کے نفل کڈ کے صرف فرضاں دیاں نیکیاں 420 بندیاں نے 5 نمازاں دیاں۔ کیوں مل دیاں نے؟ فتبعونی، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی نے اتھوں تک رفع الیدین کیتا حتی لقی اللہ، اللہ نو جا ملے، حتی فارقت دنیا، اتھوں تک دنیا چھڑ گئے۔ تسی آندے ہو منسوخ ہو گئی، آئیے ذرا غور کیجئے نا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے، 9 ہجری چ مسلمان ہویا ہے، 10 ہجری دے آخر تے پھر مدینے چاہندا ہے، آندے نے سردیاں دے دن نے، 10 ہجری دے اینڈ دی گل کرنا پیا، وائل بن حجر آندے نے سردیاں دے دن نے، 10 ہجری دا آخر ہے، ٹھٹر دی سردی ہے، میں صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کردیاں اپنیاں اکھاں نہ ویکھے ہے۔ سبحان اللہ۔ مجمع ایک حوالہ اور نوٹ کر لو، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 72 دا 73 بھی نہیں۔ حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے، کبائر تابعی،
نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دینے پوچھن والا پوچھدا ہے آندا جی امام صاحب یہ رفع الیدین کتھوں لئی جے آندے نے میں اپنے استاد ابو نعمان الفضل کولوں لئی ہے ابو نعمان وی تابعی ابو نعمان نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئی ہے حماد بن زید وی تابعی حماد بن زید کون ہے جن نے 7 صحابہ کولوں علم حاصل کیتا ہے حماد بن زید نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی آندے نے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ایوب سختیانی نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی آندے نے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کولوں لئی عطا بن ابی رباح کون ہے جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے عطا بن ابی رباح کون ہے جدی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے عطا بن ابی رباح کون ہے لوگوں جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رہی تو مثل ہوئے دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں عطا بن ابی رباح نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے آندے نے میں ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے ابو بکر نو پوچھیا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے فرماندے نے صلیت خلف رسول اللہ میں رفع الیدین اللہ دے رسول کولوں لئی ہے اس واسطے فتبعونی یحببکم اللہ اسی سینے تے ہاتھ اس واسطے بننے ہیں وائل بن حجر آمدے نے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہ صدر دا معنی کی ہے سینہ صدر سینے نو آندے نے اس طرح ادھر میرے ال ویکھو ایویں ہاتھ بنی دے نے اس طرح اے طریقہ کار ہے اے جڑا گوٹے گوٹے دے اوتے آئے ایتھوں اس طرح تے جے وڈے ٹھڈ والا ہے وہ سانو تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیا گے تے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بند ہے سینے تے کوئی بریلوی بھائی وہ بھی کسی کو معافی منگا ایتھے ہاتھ بننے یار مینوں معاف کر دے یار جان بھی چھڈ کدی کہ بندے نو ویکھیا انہیں ایتھے ہاتھ بن کے آکھیا معاف کری بولتے نہیں ٹیکنیکل بات ہے حضرت عمر فاروق نو 6 خنجر وجے سن نافتے کتنے وجے سن نافتے ابو لولو نے مارے ایویں ہی اگر عمر نے ہاتھ نافتے بننے سے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے بولو نافتے اگر 6 خنجر وجے نے ایتھے ہاتھ بننے سن یار ایویں کر لو نہ ایتھے تے ایدے وچوں دی خنجر گزر کے جانا چاہیے سی ہتھاں چ ہاتھ نو تے لکیر بھی نہیں پئی ہاتھ دوویں محفوظ نے کیوں ہاتھ سینے تے بننے نے خنجر نافتے وجے نے ایک مولوی کہنے لگا ناف پہلے پاسے ہوندی ہے میں جی چیک کرو لمیا پا کے پہلے پاسے بھی کہ اگلے پاسے اسی ہاتھ بننے سینے دے کیوں فتبعونی یحببکم اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سورۃ فاتحہ کیوں پڑھنے اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کوئی نماز نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہیں کہنے لگا خلف الامام میں کیا کنز العمال کڈ کتاب الصلاۃ کڈ باب القراء کڈ بیلی حدیث کڈ کنز العمال لکھن والا بھی کٹر حنفی ہے انہاں کہ اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا حدیث ہے اور پھر قرآن پڑھن تے مجبور ہاں جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز نہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ کوئی نماز نہیں جے پاویں وہ مکے چاہ کے نماز پڑھے مدینے پڑھے اگر انہیں فاتحہ نہیں پڑھی وہ نماز نہیں وہ نماز دی رب نو لوڑ ہی نہیں حضرت وائل بن حجر نے آقا نے فرمایا سی من صلی خلف الامامی فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھتا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے اسی فاتحہ کیوں پڑھنے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی خداجن خداجن وہ نماز ناقص 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 خداج دا معنی کی ہے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے معنی کیتا ہے حضرت بڑا کمال دا حافظ محمد گوندلوی صاحب نے عربی دے اندر خداج اونٹنی دے اس 3 مہینے دے بچے نو کیا جاندا ہے جڑا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں جدے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ منو کیڑے ویلے یاد ہے
آدھے نے ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے, ایک بندے نے تھلے آن کے بیل دیتی ہے, اتوں اتر کے تھلے آیا, آندا ہاں جی, آندا کچھ نہیں, تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی. انہوں دا علاج لتر ہے کہ نہیں؟ آندا جا دفعہ ہوئی, وہ واپس جا رہا ہے, پھر وہ بیل دو کی تکلیف ہی, آندا کوئی نہیں, تے بیل کیوں دینا ہے؟ ویسے ہی. ایک بندہ مسیح تے آیا, وضو کیتا ہے, امام دے پیچھے کھڑا, سبحانک اللہ پڑھی ہے, بیل دیتی, رب تھلے آن کے آندے نے 10 کدھر آیا ہے؟ آندا کتے نہیں, تے بیل کیوں دیتی ہے؟ ویسے ہی. بول دے نہیں, پھر کی لین آیا؟ وہ شیخ القرآن آندے ہوندے, میں نہیں کہنا, پھر اتنے کہ لین کی آیا ہے؟ سانو پوچھیا تسی بیل کیوں دیتی ہے؟ کہ الحمدللہ رب العالمین. تو آواز آئی حامیدانی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان اللہ دی بزرگی حمد ثنا ادو ہی بیان ہوئے گی نا جدو فاتحہ پڑھیں گے. وَلَلضَّالِّينَ آمین کے اونچی آنے صحیح مسلم آقا فرماندے نے آمین ایڈی اونچی آکھو, تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تھوڑی زندگی دے اللہ پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا. اللہ اکبر. ایک منو آندہ ہی تو ہی اونچی آندے ہو ہولی نہیں آندے, میں نہیں ہولی آنے تو چولی تنہ چوچی, تو میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندہ اونچی بھی نہیں آندہ, آندہ نہیں آنا ہولی آنے, میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں, تو میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے؟ بول دے نہیں. رکوع گئے, رکوع تو اٹھے, کیڑی دعا پڑھ دے ہو؟ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. حدیث صحیح البخاری. نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے, پیچھو ایک صحابی نے کلمے کہے, وہ ذرا تیز دے دوڑ کے آیا, نماز نہ رلیا, سا چڑھیا ہے, آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا ہے, سا ادا پھلیا ہے, اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن وی. اگے نبی پاک دے کان چ آواز پہ گئی, آپ نے سلام پھیری, فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ اللہ دے رسول میں کہے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سن, میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے, چتیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے آسمان تو اترے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. اوے اج بھی اوندے جے 39 فرشتے, پر اوندے بھابیاں دی مسیتیں ہی نے, کیونکہ دعا پڑھ دے یہی ہیں, اور کوئی پڑھ دے ہی کوئی نہیں. ساڈے بچیاں نو بھی یاد ہے, بچیاں نو بھی یاد ہے, یاد ہے کہ نہیں؟ ساڈے بچے جڑے پڑھ دے مسیت, انہاں نو بھی یاد. ایک منو آندا جڑے 39 فرشتے تو دسے نے سانو وکھا کتھے اتر دے نہیں, وکھا سانو. میں کیا کملیا, میں 39 فرشتے اتر دے ویکھ بھی لوانا, منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. جدو میرے محبوب نے فرما چھڑیا, باقی پوچھن تے تصدیق والی کوئی گل رہ گئی ہے؟ دو سجدیاں دی دعا کیوں پڑھنے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی کیوں پڑھنے؟ نبی پاک دی حدیث ہے, فاتبعونی یحببکم اللہ, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایک قرآن دے پورے قرآن چ کیا ہے, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. میرے بھائیو, نماز اس سے ہی فائدہ ہے جڑی پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق پڑھی جائے گی. حنفی نمازاں لکھ پڑھ لو, او دا اجر رب دی عدالت چوں مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں جے لبنا. نماز اس نہیں اللہ نے ترازو دے اندر تولنا جہدے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی.